السلام علیکم، ناول ہے رمزیش اور آپ لوگ ہیں میرے چینل ڈراماٹک ناولز بائی نور آصف۔ تو آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ بھائی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، اور تھینکس لاٹ اتنا اچھا اس دن جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی اس پہ اچھا رسپانس دینے کا۔ آپ لوگوں کے کمنٹس بہت اچھے تھے، ریویوز اچھے تھے، اور آپ لوگوں کو سب کی ارحام کی وہ لاسٹ لائن پسند آئی تھی جو کہ مجھے بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی، اینڈ مائی فیوریٹ لائن پوری ایپیسوڈ میں مجھے وہی سب سے اچھی لگی تھی۔ ویسے تو پوری ایپیسوڈ ہی اچھی تھی۔ تو پھر ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں ارحام کا نیو سفر آپ کو کیسا لگتا ہے، نیو جرنی کیسی لگتی ہے، لائک ارحام میں جو چینجنگز آئی ہیں وہ آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ تو اب ملتے ہیں ہم شفاق ارحام کی بجائے ایک نرم اور ایک خوبصورت احساسات رکھنے والے ارحام خانزادہ سے، لیکن آگے چل کے کیا ہوگا جب حور ملے گی سلطان احمد شاہ سے، تو جب پتہ چلے گا کہ ساحر حور کا منگیتر رہ چکا ہے، تو کیا ہوگا ارحام خانزادہ کا رد عمل اتنا جنونی ہے۔ اور میں سب کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے بھی حور ارحام پہ ایڈٹس بنائے، ابرش اور زران پہ ایڈٹس بنائے، اور بہت اچھے تھے۔ ان میں آئی تھنک نام تھے سارا خان تھے، سبیکس تھا ایک نام، ان کی آئی ڈی کا نام ہے، اور بھی بہت سارے ہیں جنہوں نے بنائی تھی۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی۔ اگر اور بھی کوئی ایڈٹس بنانا چاہتا ہے تو میں ان کے اپنی انسٹاگرام پیج پہ لگاؤں گی، اپنے ایف بی پیج پہ لگاؤں گی۔ اگر مجھے بہت زیادہ پسند آیا تو میں ایف بی پہ لگاؤں گی۔ تو سب کا بہت شکریہ، بیکاز جب ناول اتنا ہٹ ہے، اتنا پیار دے رہے ہیں، تو ایڈٹس تو فینس کی طرف سے ہونی چاہیے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا حور ارحام، زران، ابرش اور سب کے فینس کہاں ہیں، اور حیا اور شاویز کے فینس کہاں ہیں، کیونکہ ہمارا جو کی ناول ہے وہ بھی ہٹ رہ چکا ہے، اور ارمان خان کے اور نینا کے فینس کہاں ہیں، باسط اور زرمینے کے فینس کہاں ہیں، لیکن آپ لوگوں نے کبھی کسی پہ ایڈٹ نہیں بنائی۔ تو بھئی ہم آپ کو موقع دیتے ہیں تو آپ ایڈٹس بنا سکتے ہیں، کچھ ہی لفظ لکھنے ہوتے ہیں جو کہ آپ ایزیلی ٹائپ کر سکتے ہیں، ایڈٹس بنا سکتے ہیں۔ تو پھر ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں، اس دعا کے ساتھ جا رہے ہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک دعا ضرور پڑھوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کو حاسدوں کی بری نظر سے بچائے، اور اللہ پاک ہم سب کو حسد جیسی بیماری سے محفوظ رکھے۔ تو بھی میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اور پھر ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں، بات بہت دفعہ کہہ چکی ہیں لیکن ہم اب شروع کرتے ہیں آج کی ایپی۔ رمزیش تحریر نور آصف کے 72 پارٹ 2۔ بہاری نے ہاسپٹل سٹاف روم میں داخل ہوتے اپنے ہاتھ میں پکڑا اسٹیتھوسکوپ زمین پر دے مارا تھا۔ اسے کیا برا لگ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مگر شہرام کے ساتھ وہ آئزل کا نام برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور اسی بات پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ اسے آخر کیوں فیل ہو رہا تھا اس کی بلا سے وہ کچھ بھی کرتا پھرے، کہیں بھی اپنے دن رات گزارے، اسے اس بات سے کیوں فرق پڑ رہا تھا؟ وہ تو خود چاہتی تھی شہرام سے اس کی کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی آ جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر اسے فرق پڑ رہا تھا، مگر کیوں؟ بہاری نے صوفے پر بیٹھتے گہرے سانس لیے۔ کل رات ڈاکٹر آئزل کے ساتھ نہیں تھا، اتنا تو اسے یقین تھا۔ وہ مر کر بھی کسی لڑکی کے قریب نہیں جا سکتا، اتنا تو جانتی تھی اسے جتنا مرضی اگنور کرے، مگر اس کے دل و دماغ میں صرف وہی تھی، وہ اسے جان بوجھ کر اگنور کر رہا تھا، مگر وہ اسے اپنے دل سے نکال دیں یہ ناممکن تھا۔ مگر پھر بھی اس کے ساتھ آئزل اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں؟ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ نہ ہی وہ آئزل سے انسیکیور فیل کر رہی تھی کہ شہرام اسے چھوڑ دے گا۔ شہرام اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ جانتی تھی۔ اگر اب وہ اسے چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کے لیے تو اچھا تھا، ایک میٹرک پاس پہاڑی اجڑ گنوار انسان سے اس کی جان چھوڑ جائے۔ ساری عمر تو اس نے اس سے جان ہی چھڑوانی چاہی تھی، اب تو راستے آسان لگ رہے تھے۔ اس سے جان چھڑوانے کے بعد وہ اس حویلی سے دور جا سکتی تھی، اس کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری تھی،
وہ کسی بھی ملک میں جاب کر سکتی تھی، مگر اس کے نکاح میں ہوتے وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ ایک دفعہ کوشش کی تھی، اسے کیسے ڈھونڈ لایا تھا، مگر ڈر اس کے چھوڑنے کا نہیں تھا، ڈر اس کے دور جانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ عائزل کو اس کے قریب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کیوں؟ ابھی تک اپنے احساسات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہار نے گہرے سانس بھرتے اپنے فون سے رحیم خان کو فون کر کے ہاسپٹل کے گیٹ پر بلایا۔ مزید یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، جو ہاسپٹل اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ آج یہی ہاسپٹل اسے سوئیوں کی طرح چھپ رہا تھا، دم گھٹ رہا تھا یہاں جیسے۔ اپنی چادر اچھی طرح اوڑھتے باہر آئی، جہاں رحیم خان گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھتے بڑھتے رکی تھی۔ شہرام کی گاڑی عین ان کی گاڑی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر ڈاکٹر عائزل کو بیٹھا دیکھ کر بہاری کی آنکھیں گلابی ہوئی تھیں، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی تھیں۔ گہرے سانس لیتے وہ شہرام کو دیکھ رہی تھی، جو بلیک جینز پر بلیک شرٹ پہنے ہوا تھا، بلیک کوٹ پہنے، بلیک سن گلاسز لگائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ اس کی گاڑی کے عین سامنے ہی تو کھڑی تھی، مگر پھر بھی اس کی نظریں اس کی طرف نہیں اٹھی تھی۔ اس نے گاڑی ادھر ہی پارک کرتے جھک کر ڈاکٹر عائزل سے کچھ کہا تھا۔ وہ اس کی بات پر مدھم سا مسکرائی تھی۔ بہارے نے عائزل کو مسکراتے دیکھ کر سسکی سی بھری، پورا بدن تانبے کی مانند دہکنے لگا تھا۔ شہرام گاڑی سے نکلتا بنا اس پر کوئی بھی نظر ڈالے ہاسپٹل میں داخل ہو چکا تھا۔ عائزل تیز تیز قدموں سے چلتے اس کے مقابل ہوئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ ان دونوں کی پشت کو سلگتی نگاہوں سے دیکھتے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنا نقاب اتار کر گہرے سانس لیے تھے۔ یکدم اسے اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ ارحام کی گاڑی جب حویلی داخل ہوئی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ رات سے اسلام آباد اس لیے رکا رہا کیونکہ اس نے ہر بڑے برانڈ سے حور کے لیے شاپنگ کی تھی۔ بہت سا سامان اس نے آرڈر کر رکھا تھا، کچھ کی ڈلیوری آج صبح ہی ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی سی لینڈ کروزر کی ڈکی، اس کی پچھلی سیٹوں پر حور کا سامان تھا۔ ارحام خان زادہ نے اس کے لیے ہر بڑے برانڈ سے شاپنگ کی تھی۔ اس نے ایک ایک چیز اس کے لیے خود خریدی تھی، خود پسند کی تھی۔ امپورٹنٹ جوتے، کاسمیٹکس، ڈھیر ساری جیولری جو صرف ڈائمنڈ کی تھی، بیگز، کپڑے، نائٹ سوٹ، سب کچھ بہت مہنگا اور امپورٹنٹ تھا۔ اس نے ایک ہی دن میں کروڑوں روپے کی شاپنگ کر ڈالی تھی۔ 4 کروڑ کی مالیت کا صرف پینڈنٹ اس نے حور کے لیے خریدا تھا۔ ہر جیولری لاکھوں کی مالیت کی تھی۔ اس کے شان شیان ہر چیز چاہتا تھا، یا پھر اسے اتنا عرصہ گل کی اترن پہنانے کا مداوع کر رہا تھا۔ وہ اتنا عرصہ گل کی اترن پہنتی رہی۔ یہ کل رات سے ارحام خان زادہ کو زیادہ احساس ہو رہا تھا، زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ گاڑی سے اترتا بہت عجلت میں زنان خانے میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت بلو جینز پر وائٹ شرٹ اور بلو کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اپنی ہلکی گھنی بھیڑ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ ارحام خان زادہ پریشانی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ ارحام خان زادہ نے پریشانی سے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ یکلخت تھی اسے اپنے اندر بے چینی، اضطراب اترتا محسوس ہوا۔ اس کی دل کی دھڑکنوں نے خوف سے اسپیڈ پکڑی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ارحام کے لبوں نے جو خوف سے جنبش کی۔ ارحام کے بھاری قدموں کا رخ اجلت بھرے انداز میں زنان خانے کی طرف تھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ ارحام اجلت بھرے انداز میں اب کچن کی طرف بڑھا۔ کہاں ہے وہ؟ ارحام کے لبوں نے خوف سے جنبش کی۔ ارحام کے بھاری قدموں کا رخ اجلت بھرے انداز میں زنان خانے کی طرف تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ ارحام اجلت بھرے انداز میں اب کچن کی طرف بڑھا۔ کچن خالی تھا، وہ کچن میں بھی نہیں تھی۔ ارحام کے سنجیدہ باروک وجیہ چہرے پر شکنوں کا جال ابھرا تھا۔ آنکھوں میں سرخی سی اتری تھی۔ وہ اس کے باپ کا گھر تھا اور وہ سلطان احمد شاہ تھا جسے چھوڑ کر وہ چلی گئی۔ اس حویلی اور اسے چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ وہ دنیا ہلا کر رکھ سکتا تھا اگر کبھی وہ اس سے ایک پل کے لیے بھی دور ہوئی۔
ارحام نے اپنے جبڑے بھینچتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ کل رات سے ہر لمحہ ہر پل اس پر ایسے ہی سوچیں حملہ آور ہو رہی تھی۔ وہ جتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا اتنے ہی اب اس کے اعصاب ساخت ہو رہے تھے۔ اس وقت زنان خانے میں کوئی نہیں تھا، سب اپنے کمروں میں تھے۔ کچھ دیر زنان خانے کے وسط میں کھڑا رہا، پھر وہ کچھ سوچتا ہوا حویلی کے پچھلے لان کی طرف بڑھا تھا۔ حام خانزادہ کے بے قرار دل کو قرار آیا تھا۔ تنے ہوئے نگوش نرمی میں ڈلے تھے۔ وہ حویلی کے پچھلے لان میں ایک اونچی ڈھلوان پر خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حویلی کا پچھلا لان اونچا نیچا تھا، جس کی اوپری ڈھلوان کے نیچے کی طرف ایک بہتا دریا بھی تھا۔ لان کے آخری حصے میں اونچائی کی طرف مضبوط لوہے کی ریلنگ لگی تھی، جہاں سے بہتے دریا اور سرسبز اونچے پہاڑوں کی خوبصورتی کو دیکھا جا سکتا تھا۔ دریا نیچے کی طرف بہت گہرائی میں تھا، نہ اس طرف سے نیچے کی طرف اترا جا سکتا تھا، نہ کوئی ریلنگ پھلانگ سکتا تھا۔ حویلی کے پچھلے لان کا یہ حصہ بہت خوبصورت، بہت خوابناک تھا۔ اپنے گرد گرم شال لپیٹے ہوئے، ریلنگ کے ساتھ ہی اپنے گھٹنوں پر ہاتھ جمائے وہ اداس سی بیٹھی تھی۔ اس کی ایک سائیڈ ارحام کی طرف تھی۔ اس کے چاکلیٹی سلکی بال کمر پر لہرا رہے تھے، کچھ لٹیں آرس کو چھو رہی تھی۔ سردی سے اس کے گال اور آرس سرخ ہو رہے تھے۔ وہ گاہے بگاہے ریلنگ سے اس پار بہتے دریا کو دیکھتی اور پھر آسمان میں دیکھنے لگ جاتی۔ ہونٹ آپس میں بام پہ وصل تھے، لبوں پر وہ مسکان نہیں تھی جو ارحام خانزادہ رات سے دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ اس کا ڈمپل دیکھنے کا شدت سے خواہش مند تھا۔ اسے کل رات ہی یاد آ گیا تھا۔ اس نے حور کا ڈمپل صرف تصویروں میں نہیں بلکہ پہلی ملاقات میں گاڑی میں بھی دیکھا تھا، جب وہ کسی بات پر مسکرائی تھی۔ یہ بات اسے زیادہ اذیت میں مبتلا کر گئی تھی۔ سلطان احمد شاہ کا گھر چھوڑنے کے بعد بھی اس کے پاس مسکرانے کی وجہ تھی، مگر اس سے نکاح کے بعد اس کے پاس مسکرانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس کی مسکراہٹیں وہ انجانے میں چھین چکا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اذیت سے جلتی اپنی کنپٹی انگلی سے سہلائی۔ وہ دیوانہ وار پرتپش نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ سکون سا اپنی رگو جاں میں اترتا محسوس ہوا۔ تھا۔ ساری اذیت، سارا اضطراب کہیں دور جا سویا تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کی حویلی میں اس کی ملکیت صرف اس کی بن کر۔ وہ اپنے بھاری قدموں کی دھمک لیے اس کی طرف بڑھا، مگر وہ یکدم رکا تھا۔ اس کے کھلے بالوں کو دیکھ کر ارحام کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ وہ اس سے جتنا مرضی محبت کر لے، مگر اس پر کسی کی نظر گوارا نہ تھی۔ اس کے سلکی بال چھونے اور دیکھنے کا حق صرف اس کا تھا۔ وہ خود سے کیسے اتنی لاپرواہ ہو سکتی ہے کہ اسے احساس ہی نہ رہے وہ کہاں اور کس حلیے میں ہے۔ یہاں کوئی بھی ملازم آ سکتا۔ ارحام اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ حور جو اپنے دھیان میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے پاس اس ستمگر کی خوشبو محسوس کرتے وہ سراسیمگی کے عالم میں اس ڈھلوان سے اٹھی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے ارحام کو دیکھ کر اس کا رنگ خوف سے سفید پڑا تھا۔ حور نے جلدی سے اپنی شال اتارتے اسے سر پر لینے کی کوشش کی۔ گھبراہٹ اور سراسیمگی کے عالم میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں شال اس کی سر سے پھسلتے زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے خوف سے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ ارحام اس کے چہرے پر اپنا شدید خوف دیکھ کر اپنا لب بے دردی سے کچل گیا تھا۔ اسے کھلے بالوں بغیر دوپٹے کے دیکھ کر اسے اس پر بے انتہا غصہ آیا تھا، مگر اسے یوں خوف سے کانپتا دیکھ کر اسے اپنا دل زخمی ہوتا محسوس ہوا۔ ارحام نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ خوف سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی، بدن پر لرزہ طاری تھا۔ ارحام ایک ٹک اسے دیکھے گیا تھا۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اس کی شال زمین سے اٹھاتے اس کے گرد نرمی سے لپیٹی تو کانپتے ہوئے اس کی باہوں میں سما گئی تھی۔ اس کی اس طرح لپٹنے پر ارحام کی دھڑکنوں میں شور مچا تھا۔ اس کے سینے میں سمائے رونا شروع ہو گیا۔ ارحام نے گہرا سانس لیتے اسے خود میں بھینچا، اور جب اس سے ڈرتی تھی وہ ایسے ہی اس کے سینے میں سما کر رونا شروع کر دیتی۔ غربت کے لمحات میں اس کے عمل سے خوف زدہ ہوتے اس کی باہوں میں سماتی تھی۔
کیونکہ اپنے جنون اور غصے میں بھی اسے کہاں خود سے دور جانے دیتا تھا، ہمیشہ ایسے ہی اس کے ساتھ لپٹا کرتی تھی۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ ارحام نے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا تھا۔ میں ارحام 1 سیکنڈ پہلے یہاں آئی ہوں۔ ابھی میرے سر سے دوپٹہ اترا تھا۔ ہور نے اس کے سینے سے سر اٹھائے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے شبنمی لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر ارحام کے لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ رقصہ ہوئی تھی۔ پچھلے 10 منٹوں سے وہ اسے یہاں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم 1 سیکنڈ پہلے یہاں آئی ہو یا پھر 1 گھنٹہ پہلے؟ ارحام نے نرمی سے اس کے عارض کو چھوتی لٹیں اس کے کان کے پیچھے اڑسی۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے تم یہاں کیوں آئی؟ ارحام کے لہجے میں یکدم سختی محسوس کرتے ہور نے خوف زدہ ہوتے اسے دیکھا تھا۔ اس کی زرد سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہور ایک بار پھر سے زرد پڑی تھی۔ ارحام اس کی کمر پر سختی سے ہاتھ جمائے مزید اپنے قریب کر گیا۔ اس کے بالوں کو نرمی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ ارحام کی سلگتی سانسیں اس کے نازک لبوں پر بکھر رہی تھی۔ ہور کی نم بھیگی آنکھیں ارحام کی آنکھوں میں گڑی تھی۔ کیوں آئی ہو تم ہور یہاں؟ ارحام نے سخت لہجے میں سوال داغا۔ ہور نے گہرے سانس لیتے ارحام کو دیکھا، جس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہور سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئندہ تم مجھے یہاں نظر نہ آؤ، ارحام نے اس کے بالوں پر گرفت سخت کر سرد انداز میں حکم دیا۔ ہور نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اپنا لب بری طرح کچل گیا اور چاہ کر بھی اس معاملے میں اسے نرمی نہیں برت سکتا تھا۔ وہ اپنے اتنے پیار کرنے والے باپ کو چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ وہ اس کے پاس اس لیے تھی کیونکہ وہ اس سے ڈرتی تھی، اس کی پناہوں سے دور جانے سے ڈرتی تھی، اس کی جنون سے واقف تھی۔ اس لیے اس نے ابھی تک سلطان احمد شاہ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اس کی نرمی پر اسے چھوڑ گئی تو اس نے کبھی سلطان احمد شاہ سے رابطہ کر لیا تو ارحام کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ارحام نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ ہور نے حیرانگی سے ستمگر کو دیکھا جو دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔ اس کے ساتھ اب کافی نرم ہو چکا تھا، مگر آج اس کی سرد سرخ آنکھوں میں اسے اپنے لیے عجیب سی محبت دیوانگی نظر آئی تھی۔ ارحام نے اس کے سر پر شال اڑائی، اس کا ہاتھ پکڑے اونچائی کی طرف بڑھا۔ ریلنگ پر ہاتھ جما کر وہ کھڑا بہتے دریا کو دیکھنے لگا۔ پاس کھڑی ہور کو اس نے اپنے حصار میں لیے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ ہور حیرانگی سے اس کے سینے کے ساتھ لگے اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ اس نے ارحام کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب نرمی تھی، غصے یا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت نرمی سے اس کی آنکھوں کو چھو گیا تھا۔ ہور نے آنکھیں میچے اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ اس کے جسم سے اٹھتی جان لیوا خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی، جو اس کے حواس مختل کر دیتی تھی۔ آج بھی اس کے بدن سے اٹھتی جان لیوا خوشبو سے اس کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔ ارحام آنکھیں بند کیے کافی دیر تک اسے باہوں میں لیے کھڑا رہا تھا۔ ارحام اسے اپنی باہوں میں اٹھائے زنان خانے کی طرف بڑھا۔ ہور نے گھبراہٹ میں ارحام کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ زنان خانے میں داخل ہوتے ہوئے مزید اس کے سینے میں منہ چھپا کے کوئی نہیں ہے ادھر میری جان، سب اپنے اپنے کمروں میں ہیں۔ ارحام اس کا سرخ چہرہ دیکھتے مسکرایا تھا، اس سے لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہور کو کمرے میں لیے اندر داخل ہوا تو ہور بیڈ پر اور زمین پر ڈھیروں شاپنگ بیگ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ پورا کمرہ شاپنگ بیگ سے بھرا پڑا تھا۔ کمرے میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ہم ساری چیزوں سے بچتا بچاتا اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ایک کیس اٹھا کر وہ ہور کی طرف بڑھا تھا، اس کی شال اس کے وجود سے علیحدہ کرتے اس نے بیڈ پر رکھی۔ اس میں ایک پینڈنٹ نکال کر اس نے ہور کے قریب بیٹھتے اسے گلے میں پہنایا۔ وہ ہیروں سے جڑا ہارٹ پینڈنٹ تھا، جس میں قیمتی جڑاؤں دار ہیروں سے اردو میں ارحام لکھا تھا۔ تم صرف میری ہو ہور، اور آج کے بعد تمہیں یہ پینڈنٹ احساس دلائے گا تم صرف میری ہو۔ تمہیں اب صرف ساری زندگی میرے پاس رہنا ہے، صرف میری بن کر۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اس کے پینڈنٹ پر لب رکھے
جو اس کے سینے کو چھو رہا تھا۔ تم صرف میری ہو، صرف ارحام خان زادہ کی۔ وہ اب اس کی گردن کو چوم رہا تھا، پتہ نہیں اسے بتا رہا تھا یا خود کو، پتہ نہیں وہ اسے بتا رہا تھا یا خود کو، مگر وہ اس کی گردن پر اپنا پرتپش لمس بکھیرتے گمبھیر آواز میں مدھم سرگوشیاں کر رہا تھا، اور اس کی پرتپش بوسوں کی بچھاڑ سے اس کے لمس پر لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کا دہکتا لمس آج عجیب سی دیوانگی لیا تھا۔ حور نے خوف سے ارحام کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خمار کی سرخی چھائی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹا تھا، اس پر جھکتا، اس کی سانسوں کو قید کر گیا تھا، اس کی سانسوں کو بہت شدت سے خود میں انہیل کیے ہوئے تھا، اس کی بلائی لب پر اپنی دسترس قائم کیے، اس کی سانسیں انہیل کرتے ہوئے ہوش و خرد سے جیسے بیگانہ ہو گیا، قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ حور کے ہاتھوں نے مزاحمت کی تو اس کی کلائیاں جکڑ کے اور بھی شدت سے اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں حور بے جان ہوئی تھی، اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس سے دور ہوا۔ حور گہرے سانس لیتے تکیے پر اوندھی ہوئی تھی۔ ارحام مسکراتے ہوئے اس پر جھکتے، اس کی شرٹ کی زپ کھولتے اس کی برہمنا کمر پر اپنی ٹھنڈی انگلیوں کا لمس بکھیرنے لگا۔ اس کی کمر پر جھکتے وہ اب اپنے لب رکھنے لگا۔ اس کی بوسوں کی بچھاڑ سے ہونے گہرے سانس لیتے اس کی طرف رخ پلٹا تو بہکی خمار زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتی اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے کر گیا تھا۔ حام نے اس کی طرف جھکتے ہوئے باغ شرارت کی تو اور گلابی ہوتے اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ حرام مسکراتے ہوئے اس سینے میں بھیج گیا تھا۔ اسے خود سے الگ کرتے تکیے کے گھر آئے وہ اس پر جھکا، اس کے ایک ایک نخوش کو وہ دیوانوں کی طرح چھو رہا تھا۔ اس کے لب اس کے نخوش کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ اور کبھی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا، کبھی آرس، کبھی اس کی ٹھوری، کبھی اس کی ناک کی ٹپ کو وہ اپنے لبوں سے چھوتا، اس کی پرحدت لمس پر۔ حور کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں، کافی دیر تک صرف اس کی نخوش کو چھوتا رہا تھا۔ بیڈ پر پڑے تمام شاپنگ بیگ ہاتھوں سے وہ نیچے گراتے تمام لائٹس آف کر گیا تھا۔ اس پر گہری گھٹا بن کر اسے مکمل طور پر اپنے قابو کر گیا۔ ارحام کی پرتپش لمس سے وہ آج پگھل کر جیسے فنا ہو رہی تھی۔ حام کی شدتیں اس کے لیے سہنا کبھی آسان نہیں رہا تھا۔ آج تو اس کی شدتوں میں عجب سی دیوانگی تھی، جسے سہتے سہتے وہ بے حال ہوتے ارحام کے سینے سے ہی لپٹ رہی تھی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اس کے دور جانے کے تمام راہیں اس دودھ کرتا سے خود میں سما گیا تھا۔ ابرش کچن میں گلابی ڈریس پہنے، بڑا سا دوپٹہ سر پر اچھی طرح اوڑھے ہوئے سب کے لیے قہوہ بنا رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ کل رات سے زران گھر نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے کل سے اسے کانٹیکٹ کیا تھا، نہ ہی اس کے پاس سیل فون تھا اس سے رابطہ کرتی۔ وہ کل سے ڈیرے پر اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، یہ بات اسے پلوشاں سے پتہ چلی تھی۔ وہ یہ بات آج اونچی آواز میں کیا ہوگی، بلکہ وہ یہ بات اونچی آواز میں زنان خانے میں کھڑی درخشا کو بتا رہی تھی، بلکہ وہ درخشا کو نہیں اسے سنا رہی تھی، اور اس نے سن بھی لی تھی، مگر تب سے اس کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں۔ ابرش نے ایک بار پھر سے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے مسلیں۔ کیا ہو گیا ہے بھابھی؟ آپ پلوشا کی باتوں کو دل پر لے رہے؟ وہ جان بوجھ کر بکواس کر رہا تھا۔ لالا ڈیرے پر اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، یہ بات لالا نے فون پر امینہ بی کو بتائی تھی۔ یہ پلوشا تب ادھر ہی تھا، اس نے جان بوجھ کر آپ کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے لالا نے اسے فون پر بتایا ہے۔ ہم ادھر ہی تھا جب لالا کا فون آیا تھا۔ پلوشا نے ابرش کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے اسے رسانیہ سے سمجھایا تھا۔ زران کا فون اس کے سامنے نہیں آیا تھا، مگر ابرش کو صبح سے بات بات پر آنسو بہاتے دیکھ کر وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں زران اسے فون نہیں کر سکتا، مگر مجھے دکھ پلوشا کے اعتماد پر ہوتا ہے۔ ابرش نم زدہ آنکھوں سے کرب سے مسکرائی تھی۔ مت دکھ کرو بھابھی،
جھوٹا لوگوں کے پاس اعتماد کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے؟ پلوہ شاہ کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ مگر وہ مجھے بھی تو بتا سکتا تھا، اگر وہ اپنی مورے کو فون کر سکتا تھا مجھے بھی تو بتا سکتا تھا۔ ابریش کی آواز بھر آئی تھی۔ کہاں فون کرتا لالا بھابھی، آپ کے پاس موبائل بھی نہیں ہے۔ پلوشا نے ابریش کی نم آنکھوں کو دیکھتے گہرا سانس لیا۔ اگر اسے میری فکر ہوتی تو کیسے بھی کر کے مجھے انفارم کرتا، تمہیں فون کر کے مجھ سے بات کر لیتا۔ اسے سب کی فکر ہے سوائے میرے، اسے سب کی تکلیف کا احساس ہے سوائے میرے۔ وہ مجھے اس کمرے اور اس حویلی میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب تو دم گھٹنے لگا ہے میرا اس حویلی میں۔ میری بے بسی کا عالم دیکھو، یہاں کے ہر ملازموں تک کے پاس فون ہے، مگر میرے پاس نہیں ہے۔ نہ ہی اسے خیال آیا ہے کہ وہ مجھے فون لے دے۔ ابریش نے ایک بار پھر سے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑی تھی۔ بھابھی، حور بھابھی کے پاس بھی تو موبائل نہیں، وہ بیچارہ بھی تو رہ رہا ہے۔ آپ کو لالا باہر بھی لے کر گئے، حور بھابھی پچھلے 6 ماہ سے اس حویلی سے باہر نہیں نکلی۔ رحام لالا تو حور بھابھی کو حویلی سے باہر باغ میں بھی قدم نہیں رکھنے دیتا۔ تم تو پھر بھی لالا کے آگے بول لیتا ہے، بیچارہ تو کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ جو رحام لالا کہتا جاتا ہے بس وہ خاموشی سے کرتا جاتا ہے۔ رکشا نے دکھ سے کہا، اب دیکھو جب سے لالا آیا تب سے وہ لالا کے ساتھ کمرے میں ہے، پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ لالا کے ساتھ اندر موجود ہے۔ لالا کا محبت بھی اس بیچارے کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ کتنا کم عمر ہے بیچارہ، اتنا ہی خوبصورت بھی۔ لالا اس کے لیے جنونی بھی ہے، ہم کو تو حور بھابھی پر ترس آتا ہے۔ رکشا نے آہستگی سے کہا، اس حویلی کے سارے مرد ظالم ہیں، اپنی بیویوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، اور ان حویلی کے مردوں کی محبت صرف بستر تک رہتی ہے۔ جب تک بستر گرم رہتا ہے ان کی محبت بھی دہکتی ہوئی ہوتی ہے، جب بستر ٹھنڈا ہوتا ہے ان کی محبت بھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ ابریش نے تلخی سے کہا۔ اسے زیران کا بہکا انداز یاد آیا تھا، وہ جب کل بیڈ پر ساری دنیا کو بہلائے ہوئے اس میں گم تھا، ایک فون کال پر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ بالکل ویسے ہی ہوٹل کے کمرے میں اس کے لیے پاگل تھا، اور اپنے گھر والوں کے سامنے اسے اس کے پاس بیٹھنے پر بھی شرم آ رہی تھی۔ ابریش نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے قہوہ پیالیوں میں ڈالنے لگی۔ رحام سب سے ملنے کے بعد اس وقت زنان خانے کے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں روزینہ خانم، امینہ خانم، دریت خان، البت خان موجود تھے۔ رحام اس وقت براؤن شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، جس پر آف وائٹ مردانہ شال اوڑھ رکھی تھی۔ اپنے ہلکے نم زدہ بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے وہ تھوڑا بے چین تھا۔ وہ شاور لے کر مردانے چلا گیا تھا۔ جب سب سے ملنے کے بعد وہ واپس کمرے میں گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اب دل اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ ذرا سی آنکھوں سے اوجھل ہوتی تو اس کا دل انجانے وسوسوں سے ڈرنے لگتا تھا۔ رحم، تمہارا تو میٹنگ تھا ابھی اسلام آباد میں، تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ البت خان نے اس کی نگاہوں کا ارتکاز لاؤنج کے خوبصورت گلاس اور لکڑی کے منکشم دروازے پر دیکھتے سوال کیا۔ اب ارحام سے یہ مت پوچھو اتنی جلدی کیوں آیا، بلکہ پوچھا کرو اب تم کب جائے گا، کیونکہ جب سے ارحام نے دوسرا شادی کی ہے اسلام آباد کا ادھر حویلی میں زیادہ پایا جاتا۔ ہم تو کہتا ہے جس مقصد کے لیے بھاگا بھاگا حویلی آتا ہے اس مقصد کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کرے۔ یہ بھاگ دوڑ کا مصیبت سے تم بچ جائے گا رحام، رزینہ خانم طنزیہ بولی تھی۔ مینا خانم نے رزینہ خانم کو دیکھتے تانے سے سر ہلایا تو رحام کو آنکھوں کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی ارحام کو یہ سخت جواب دے،
حویلی کا ماحول خراب ہو۔ ارحام روزینہ خانم کو کچھ کہتا وہ یہ بات بڑھا چڑھا کر اسفند کو بتاتی۔ روزینہ خانم کے طنز کے پیچھے وہ غصہ سمجھ رہی تھی۔ اسفند اور عبیر کل رات سے حویلی نہیں آئے تھے، وہ لوگ گیسٹ ہاؤس چلے گئے تھے۔ یہ فون پر زران نے بتایا تھا۔ اسفند نے تو کل سے رابطہ بھی نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے مینا خانم کل سے غصے سے جل رہی تھی۔ میٹنگ ختم ہو گئی تھی اس لیے آ گیا۔ ارحام نے ان کا طنز اگنور کیے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کل کے ہوتے تمہارا میٹنگ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا تھا۔ محبت کا شادی کیا تھا تم نے اس سے، پھر بھی اس کے لیے ایسے بھاگے بھاگے نہیں آتا تھا جس نے تمہارا عزت دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا، تم پر بدکاری کا الزام لگایا، تمہارا بچی تم سے جدا کیا۔ اب تم اس کا نخرہ اٹھاتے نہیں تھکتا۔ عورت کی خوبصورتی اور جوانی مرد کو ہر چیز بھلا دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کا کردار بھی بھلا دیتا ہے، یا پھر تمہارا کردار ہی خراب تھا۔ وہ لڑکی اس دن سچ کہہ رہا تھا، تم نکاح سے پہلے اپنی راتیں رنگین کر چکا ہے۔ زینہ خانم ایک ہی سانس میں زہریلے لہجے میں بولی تھی۔ مینا خانم کی بات پر ارحام کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ مینا خانم اگر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خاموش رہنے کو نہ کہتی، وہ یقیناً آج تمام لحاظ بالائے طاق رکھ کر انہیں سنا دیتا۔ حور کے کردار پر بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زنان خانے میں اس وقت سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ البت خان تعصب سے روزینہ خانم کو دیکھ رہی تھی۔ بابری کی موت کے بعد وہ ایسے ہی زہریلی ہو گئی تھی، کسی بات کا شرم لحاظ بھول گئی تھی۔ اور اسی اثناء میں قہوہ کی پیالیوں کی ٹرے اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ روزینہ خانم کی بات سنتے اس نے ضبط سے اپنے ہونٹ کاٹے تھے، ہاتھ میں موجود ٹرے لرزنے لگی تھی۔ ارحام کا اشتعال سے پڑتا سرخ چہرہ دیکھ کر اس کے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ یقیناً ارحام کا سارا غصہ اشتعال اندر جا کر اسی پر اترنا تھا۔ حور کو اپنا صفاق عمل یاد آیا تھا جب اس نے ارحام پر الزام لگایا تھا۔ وہ بھیانک رات یاد آئی تھی جب ارحام نے اس کے عمل کی بدترین سزا دی تھی۔ یکدم ٹرے اس کے ہاتھ سے پھسلتے زمین بوس ہوئی۔ گرم گرم قہوہ اس کے کپڑوں اور پیروں پر گرا تھا۔ حور کی سسکاری کے ساتھ پیالیوں کی ٹوٹنے کی آواز بھی لاؤنج میں گونجی تھی۔ لاؤنج میں سب کی نظریں لاؤنج کے دروازے کی طرف اٹھی، جہاں حور کھڑی اپنے پیروں کو نم زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارحام یہ دیکھتے جلدی سے حور کی طرف بڑھا۔ مینا خانم بھی صوفے سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ارحام پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے قدموں میں بیٹھا، اس کے پیروں کو چھوا جو قہوہ گرنے سے سرخ ہو رہے تھے۔ ارحام کے اس طرح پیروں کے پاس بیٹھنے اور اس کے پیروں کا ہاتھ لگانے پر سب کی آنکھوں میں تحیر پھیلا تھا۔ زینہ خانم کے لبوں پر تمسخراتی تبسم بکھرا تھا۔ لاؤنج میں موجود تمام نفوس خاموشی سے ارحام کو دیکھ رہے تھے، جو کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر حور کے پیر سے سلیپر نکال رہا تھا۔ ارحام کل تک جتنا بھی نرم، جتنی بھی اچھی طبیعت کا مالک تھا، اگر یوں کسی عورت کے پیروں میں بیٹھ کر سب کے سامنے اس کے پیروں کو چھونا ایک ناقابل یقین بات تھی۔ وہ گل کے لیے کبھی ایسا نہیں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار بھی نمایاں تھے، جسے دیکھتے سب کو اندازہ ہو گیا تھا حور ارحام خانزادہ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ میں دیکھ لیتی ہیں، حور نے ارحام کو اپنے پیروں کو ہاتھ لگاتے دیکھ کر بمشکل کہا۔ شدید جلن سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آواز میں تکلیف محسوس کرتے ارحام نے اپنے جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ درخشاں
درخشاں ارحام کی شیر سی گرج پوری حویلی میں گونجی تھی۔ درخشاں اسی لمحے بھاگتی ہوئی کچن سے آئی تھی۔ جی لالا، درخشاں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ حور کے قدموں میں بیٹھا اس کے پیر نرمی سے سہلا رہا تھا۔ حور اپنے لب کاٹتے اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ حور کو کمرے میں لے جاؤ، اس کے پاؤں پر آئمنٹ لگاؤ، میں آتا ہوں۔ رام نے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے کہا۔ جی لالا، درخشاں نے مودبانہ انداز میں کہا۔ حور کے جانے کے بعد ارحام چلتا ہوا رزینہ خانم کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ گل میری بیوی تھی، مگر اب حور میری بیوی ہے، میری عزت۔ اس نے اس رات جو بھی کہا، جو بھی کیا، وہ سچ تھا، جھوٹ۔ اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آئندہ آپ نے غلطی سے بھی حور کا دل دکھایا، اس کے کردار پر بات کی، میں بھول جاؤں گا، آپ مجھ سے بڑی ہیں۔ ارحام کا سرد لہجہ محسوس کرتے رزینہ خانم کی اب کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک بات ہے حور کو حویلی میں رکھنے کی، تو اگر آئندہ اسے آپ نے کچھ بھی کہا، میں اسے حویلی میں نہیں رکھوں گا۔ پریزیں مجھے مل چکی ہیں، آج یا کل وہ حویلی آ جائے گی، میں اپنی بیوی اور بیٹی کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ ارحام کی بات پر رزینہ خانم جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ ارحام کی حویلی سے جانے والی بات پر ان کا رنگ زرد پڑا تھا۔ ہاں، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ درید خان نے ارحام کی بات پر اسے خشمگی نگاہوں سے گھورا۔ حور کے کردار پر اب میں کوئی بات نہیں سنوں گا، اس کا گل سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ میری زندگی میں اب گل نہیں حور ہے، اور یہ بات آپ سب کو سمجھنی ہے۔ آئندہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ ارحام درید خان کے سوال کو نظر انداز کر سختی سے بولا تھا۔ امینا خانم کا بے یقین اور زرد چہرہ ایک نظر دیکھتا وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔